پہلے مفتی صاحب کی یہ ویڈیو سنیں. پہلے میں بریلوی تھا، پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی. تو ہم وہ تیجے 40 میں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی. پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا کہ میں دیوبندی بن گیا. بڑی ملامت ہوئی، خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا، انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الیدین والی. میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا، انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے، ان سے پوچھا ہوگا، ان کے کچھ ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی. پیناڈول کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی، ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو وہ پھر اہل حدیث بن گیا. جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، یہ حنفی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تو فرقے بنائے ہوئے. ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے. ہم جماعت المسلمین نکل لیے. اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا، ملامتیں، ہمیں تو حق کی تلاش تھی، ہم کہاں نکل لیے؟ جماعت المسلمین. جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا. لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے، ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے. اب تو جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا نا، جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا. ورنہ ہم یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین. ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو، اور جناب طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو. اور ادھر تو علماء کی صلاحیت ہے جب ان چیزوں میں لگیں گی تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے. ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں، مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے خود 20 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیبل تو سب نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو ہوتے ہوتے میں صوبہ سندھ کا امیر بن گیا، کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ، تو پیسہ بھی بہت دیا. مجھے پھر ایک دن اندازہ ہوا، کیونکہ حق کے متلاشی تھی، مجھے اندازہ ہوا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کی اتنی تقلید نہیں کرتے جتنے یہ جماعت المسلمین والے اپنی امیر کی مقلد ہیں. یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، مگر جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہیں، اتنا بڑا مقلد جو مجتہدین کی ایسی تقلید نہیں ہو رہی ہے. پھر میں سوال پوچھتا تھا، مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا. تو میں پھر کنفیوز ہونا شروع ہو گیا، یار تم تو باپ بنائے ہوئے تم نے اپنے امیر کو. ایک دن میں گیا تبلیغی جماعت، کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی تو میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے کہ سیروزے میں چلو. پہلے تو میں نے سوچا اب یہ رفع الیدین کا مسئلہ چھڑیں گے نا، اب یہ آمین کی بات کریں گے. میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی ایسے کر کے کہ مجھے کوئی چھیڑے. کسی نے نہیں چھیڑا. میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھیڑوں گا میں. شاید اب مجھے تنگ کریں یہ لوگ کہ میں سیروزے میں ٹرائی، جہاں اتنی جماعتیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تب میں یوں جاؤں گا پھر یوں کروں گا پھر زور سے آمین، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. حیران ہو گیا، 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی، بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا، پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا، اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے فکر. یہ رفع الیدین آمین بالجہر ٹانگیں چوڑی کرنی ہے، پتلی کرنی ہے، پوری زندگی برباد کر دی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. بحمداللہ دیوبند ایک ایسا فرقہ، ایک ایسی جماعت ہے جس میں آپ کو اعتدال ملے گا. میں تائید نہیں، آپ اگر نیوٹرل ہو کے بالکل بغض حسد کی نسب کچھ نکال کے ایک درمیانہ ذہن رکھ کے میری اگر آپ یہ بات سنیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ میں جو طرفداری کر رہا ہوں یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، میری اس کے اندر کوئی اپنائیت نہیں ہے. آپ میری بات کو سنیں. آپ ایک مسلک لے لیں، بریلویت کی طرف آپ آ جائیں. اب دیکھیں نماز کے بعد تسبیحات کا سلسلہ شروع، اور بلند آواز سے سلسلہ شروع، کثرت کے ساتھ. ایک جماعت مسجد میں آپ جاتے ہیں، آپ کی 2 رکعت رہ گئی، آپ کی 1 رکعت رہ گئی، امام نے سلام پھیرا، آپ اگلی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے
لیکن اس جماعت میں جتنے افراد شریک تھے اول سے، جنہوں نے جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ سلام پھیرا ہے، سلام پھیرنے کے ساتھ ہی وہ ذکر پہ شروع ہو گئی، اور اتنی آواز بلند ہو گئی کہ جو بندہ ایک رکعت پڑھ رہا تھا اس کی نماز کے اندر خلل آنا شروع ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، اس کو بھول رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ یار ان کی آوازیں اتنی بلند ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، کیا سورت پڑھ رہا ہوں۔ جتنی مرضی توجہ بندہ کرے، بندے کی ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ اہل حدیث کی طرف چلے جائیں، آپ اہل حدیث کی طرف چلے جائیں، نماز کے باہر کوئی خرابی نہیں ہے ان کی، لیکن ان کی ساری خرابیاں نماز کے اندر آ جائیں گی۔ کبھی رفلی دین کریں گے، کبھی آمین اتنی بلند آواز سے کہیں گے، کبھی ٹانگیں اتنی زیادہ کھول دیں گے، کبھی بار بار ہاتھوں کو حرکت دینی شروع کر لیں گے، یعنی کہ کوئی ایک اعتدال۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، یہ جو آیات ہیں ان کا مصداق یہ لوگ نہیں کہلاتے، ان کی نمازوں کے اندر وہ سکون نہیں آتا۔ جیسے امین صفدر اقاڑوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل حدیث کی تمام خرابیاں شرارت نماز کے اندر ہے اور بریلویت کی شرارت نماز کے بعد ہے۔ آپ دیوبند کی طرف آ جائیں، آپ کو نہ تو نماز کے اندر ٹانگیں چوڑی کرنے کو کہیں گے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو ہاتھ اوپر باندھنے کو کہیں گے، نہ آپ کو بار بار رفلی دین کرنے کو کہیں گے، نہ ہی آپ کو یہ کہیں گے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اونچی اونچی ذکر کرنا شروع کر دو کہ جو نمازی ہیں ان کی نماز میں خلل آئے، نہ آپ کو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو اتنی چھوٹ ہے کہ سنتے پڑھنی ہے پڑھے، نفل پڑھنے ہیں پڑھے، نہیں پڑھنے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، نہ آپ کو اتنی چھوٹ دیں گے کہ جرابوں کی مسح کرتے رہے، احتلام ہو جائے تو اس کو کھرچ کے صاف کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی چھوٹ آپ کو دیوبند مسئلے کے اندر نہیں ملے گی۔ ایسی نہیں انہوں نے دیوبند کا ایک مسلک اختیار کیا۔ کبھی مکمل ہے تو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مولانا امین صفدر اقاڑوی علیہ الرحمہ پہلے اہل حدیث تھے تو پھر دیوبند کی طرف کیسے آئے؟ وہ انتخاب کر کے آئے، وہ جانچ پڑتال کر کے آئے، باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ میں نے ایک پورا تجزیہ کیا، میں نے پورا ایک جانچا، اس کے بعد میں نے دیوبند فرقے کو استعمال کیا، اختیار کیا۔